اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اختم بعفوک اجلی وحقق فی رجاء رحمتک عملی وسہل الی بلوغ رضاک سبلی وحسن فی جمیع احوالی عملی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ونبنی لذکرک فی اوقات الغفلت واستعملنی فی بطاعتک فی ایام المہلہ۔ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا، دعا مکارم الاخلاق، کہ خدا کی توفیق سے آج اس کا 40واں اور آخری درس ہے کہ ہم اسے ختم کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم، میری زندگی کا جب خاتمہ ہو تو تیرے عفو پہ ہو، تو مجھے معاف کر دے، اس وقت اس حالت میں مروں، اور خدا تیری رحمت سے ہی مجھے امید ہے، اور میرے لیے آسان کر کے میں تیرے رضا کے راستے پہ چلوں، اور میرے لیے مجھے توفیق دے کہ میں تیرے لیے عمل کو انجام دوں، بہترین عمل کو انجام دوں۔ اور میں وسیلہ بھی لایا ہوں محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود، اللہم صلی علی محمد وآلہ ونبہنی، خدا مجھے متوجہ کر دے کہ میں تیرا ذاکری بنوں، غافل نہ بنوں، اور تو مجھے استعمال کر اپنی اطاعت میں اعلیٰ تیرا بنوں خداوند عالم، فی ایام المہلہ، جن ایام میں تو نے مہلت دی ہے مجھے، خدا تو ہی مجھے راستہ دکھا اپنی محبت کا، اور تو مجھے کامل کر اس دنیا میں خیر دینے کے ذریعے، آخرت میں بھی خیر دینے کے ذریعے، اور درود بھیج محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ جو تمہاری بہترین مخلوق ہیں۔ اور اس کے بعد امام یہ دعا کریں کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، اور اپنی رحمت کے ذریعے عذاب جہنم سے بچا۔ بس یہ آخری جملے امام کے۔ عفو یعنی رہا کرنا، گناہ کی سزا دینے سے کسی کو رہا کر دینا، یہ عفو ہے۔ عفو خداوند عالم سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، قرآن کہتا ہے فیما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 30، کہ جو بھی تم تک مصیبت پہنچتی وہ تمہاری تیار کردہ ہے، اگرچہ بھیجتا خدا ہے لیکن تیار کردہ، آمادہ کردہ تمہاری، مما کسبت فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، خدا بہت ساروں کو بخشتا ہے۔ خود جو لوگ آمادہ کرتے ہیں مصیبت کو، خدا انہیں بخش دیتا ہے۔ بس خدا کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، ہم جہاں بھی ہوں خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بس اس جہاں کا نقشہ خداوند عالم نے تیار کیا، خداوند عالم نے بنایا ہے، خدا رحمان کے دست قدرت میں ہے، رحمت الہی مطلق ہے، رحمت الہی غضب الہی کے امام ہے، رحمت الہی غضب الہی کی امام ہے، پہلے وسیع ہے غضب الہی پر بھی۔ بس ہم خدا کی رحمت کو طلب کریں، خدا کی رحمت کے لیے کوشش کریں۔ توبہ سیڑھی ہے کہ انسان واصل ہو جائے، انسان مقرب ہو جائے، مقام رضا تک پہنچے۔ تو رضا یہ ہے، مقام رضا یہ ہے کہ انسان نہ کسی کو دھوکہ دے، فریب دے، نہ شیطان کے فریب میں آئے، نہ کسی کے لیے شیطان بنے، نہ شیطان اس پہ اثر انداز ہو، مقام رضوان تک پہنچتا ہے۔ بس امام فرمانا ہے کہ خدا تیرا ذاکر بنوں، تیری توجہ رکھوں، تاکہ غفلت سے بچوں۔ صرف ذکر خدا لسانی نہیں، بلکہ قلبی بھی ہے، عملی بھی ہے۔ بس غافل انسان دنیا کا ذاکر ہے، اور متوجہ انسان خدا کا ذاکر ہے، خداوند عالم کا ذاکر ہے۔ تبھی امام طلب کر رہے ہیں کہ خدا مجھے ذاکر بنا دے، ذکر کی طرف متوجہ کر دے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ من ذکر اللہ فی السر، جو پوشیدہ طور پہ خدا کا ذکر کرے، تنہائیوں میں خدا کو یاد کرے، وہی ہے جو خدا کا ذکر کثیر کرتا ہے، جبکہ منافقین خدا کو یاد کرتے ہیں صرف ظاہری طور پہ، پوشیدہ طور پہ تنہائیوں میں یاد نہیں کرتے،
مومن وہ ہے جو تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی خدا کو یاد کرتا ہو۔ ٹھیک، بس امام فرما رہے ہیں کہ ذاکر صرف لسانی ہونا کافی نہیں، قلبی اور عملی طور پہ بھی ذاکر ہونا ضروری ہے۔ منافق صرف لسانی ذاکر ہے، زبانی ذاکر ہے۔ دنیا اور آخرت میں امام دعا کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وَآتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، خدا دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے اور آخرت میں بھی کیا دے؟ حسنہ دے۔ بس حسنہ سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد مودت اہل بیت۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ حسنہ کا ایک مصداق مودت اہل بیت۔ مودت یعنی ہمیشگی والی دوستی اور محبت۔ بس عاقل وہ ہے جو علم کے وسیلے سے عاقل بنے، جہنم سے خود کو بچائے۔ مودت اہل بیت یعنی ہمارے دل میں اہل بیت علیہ السلام سے دوستی ہو، اہل بیت علیہ السلام نے جسے پسند کیا ہے اس سے دوستی ہو، اور اہل بیت علیہ السلام نے جس سے دشمنی کی ہے اس سے دشمنی ہو، گناہ سے بھی ہو، شرک سے بھی ہو۔ بس دشمنی ہماری اہل بیت کی دشمنوں سے ہو۔ اب دشمن صرف انسان نہیں، ان انسانوں میں موجود جو صفات ہیں ان سے بھی دشمنی ہونی چاہیے، ٹھیک۔ بس کیونکہ ہمارے دل میں ایک محبوب آ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ خداوند عالم نے 2 دل نہیں بنائے، بس ایک دل ہے تو ایک محبوب ہونا چاہیے۔ اب محبوب مودت اہل بیت ہونی چاہیے، اور یہ مودت اہل بیت خدا کی توحید کے مقابلے میں نہیں ہے، وہی خدا کی توحید تبھی آئے گی جب مودت اہل بیت ہو۔ بس انہی کے وسیلے سے ہمیں توحید ملتی ہے۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم دعائے مکارم الاخلاق کو سیکھیں، پڑھیں۔ بس خدا نے توفیق دی ہمیں کہ ہم اس دعا کو 40 درسوں میں مکمل کریں، اور خدا سے دعا طلب کرتے ہیں کہ اس دعا کی تجلیاں ہمارے وجود میں آ جائیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔